اپنے ماں باپ کے نافرمان پر ایک بات کر دوں. عربی کتاب کی ایک حکایت ہے کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی. پہلی رات خاتون خاوند کے پاس کمرے میں پہنچی. سہاگ رات میں خاوند ایک تھال لے کر آیا جو صحبت اور سرید اور کھانے کا تھا. اپنی نئی نویلی دلہن کے سامنے رکھا اور کہا آئے کھائیں. تو اس کی بیوی کہنے لگی خاوند کو کہ جو میری ساس آپ کی امی ہیں وہ بھوکی تھیں, میں نے ان کا چہرہ دیکھ لیا تھا, اسے کھانے کی طلب تھی لیکن مہمانوں میں ٹھہری تھی تو کھا نہ سکی. امی کو بلا لو وہ بھی کھانا کھا لے. تو اس کا بیٹا کہنے لگا, یعنی اس کا خاوند جو اس ماں کا بیٹا تھا, کہنا امی کو بھوک نہیں تھی. کہا بھوک تھی, آپ بلا لیں. کہ نہیں تھی, کب سو گئی ہوگی, چھوڑو فلاں. یہ اصرار کرتی رہی, وہ انکار کرتا رہا. اس نے کہا بھوکی تھی, بڑے دنوں سے ہمارے گھر آپ کا رشتہ لے کر آتی ہے, میں اس عورت کے درد دل کو جانتی ہوں, اسے بلا لو 2 لقمے کھا لے گی. میں نے کہا چھوڑو یار, ماں کو کیا, یہ بوڑھے ایسے ہی ہو جاتے ہیں. یہ جملہ سننا تھا تو بیوی نے کہا میں اپنے تم کو قدرت نہیں دوں گی, مجھے طلاق چاہیے, مجھے طلاق چاہیے. ہڈا پڑ گیا, شور شرابہ ہو گیا. انہوں نے کہا جی نہیں رہنا, میں نے, مجھے طلاق چاہیے. لڑائی ہو گئی, میکے والے آ گئے, اپنی بیٹی کو لے گئے, جرگہ بیٹھا, طلاق ہو گئی. اس خاتون کی ایک جگہ شادی ہوئی. اللہ نے اس کو اولاد سے نوازا, بچوں اور بچیوں سے نوازا, ماں باپ کے فرما بردار اولاد سے نوازا. ایک وقت آیا وہ ماں کو حج پہ لے گئے. یہ میدان عرفات میں جا کر بیٹھی ہیں اور بیٹے ماں کو گویا نیچے پاؤں نہیں رکھنے دیتے, اس کی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں اور اس کا خیال بجا لاتے ہیں, احترام بجا لاتے ہیں. کھانے کا وقت ہوا تو یہ کھانا اکیلے نہیں کھاتی تھی, بچوں کو پتہ تھا کوئی غریب عورت اسے بلاتے, اس کے ساتھ بٹھاتے. کوئی غریب جا رہا ہوتا تو اس کے بچے اس کا منہ دھلواتے, اسے کھانا کھلاتے. اسی اسلام میں ایک شخص کو دیکھا پراگندہ بالوں سے, وہ ایک جگہ لڑکھڑاتا ہوا اور فضول قسم کی حرکات کرتا ہوا آ رہا ہے. بچوں نے اسے پکڑا اور اسے کھانا وغیرہ کھلایا, اس کا منہ دھلوایا اور بٹھایا. اچانک ہوا آئی اور اس عورت کے خیمے سے جو چادر تھی نا, جو آگے پردے کی لٹکی ہوئی تھی, وہ ہٹی. اور اس نے دیکھا کہ میرے بچے جس شخص کو کھانا کھلا رہے ہیں, جو فقیر اور ملنگ ٹائپ کا آدمی بیٹھا ہے, یہ تو وہی ہے جس سے میرا نکاح ہوا تھا اور طلاق ہوئی تھی. تو حیران ہو گئی, بچوں کو کیسے بلاؤ, کھانا وغیرہ کھا لیا, بلایا. پردے میں اس نے کہا کہ میں آپ کی وہی سابقہ بیوی ہوں جس نے آپ سے طلاق لی تھی, کیا ہوا, آپ کے اوپر کیا گزری. اس نے کہا آپ پہ کیا گزری, کا یہ میری اولادیں ہیں, آپ نے دیکھا کتنے قدردان ہیں ماں باپ کے, کیسے معاملات چلا رہے ہیں, یہ سارے میرے بچے ہیں جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں. اس نے کہا میں تو ذلیل ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میں نے ایک جگہ شادی کی, مجھے میری اولاد جو ملی بد نصیب ملی, انہوں نے مجھے مارا, کوٹا, ذلیل کیا, میری یہ ہڈی ٹوٹی, میری یہ ہڈی ٹوٹی, آج مجھے گھر سے نکال دیا, میں در در پھر رہا ہوں اور میں بے سارا, بے سہارا, بے آسرا اور بے سہارا ہوں. بس میری قسمت بری تھی, تیری قسمت اچھی. اس خاتون نے کہا ایسی بات نہیں ہے, ماں باپ کو ستانے والا وہ گناہگار ہے جس کی سزا آخرت تو آخرت دنیا میں بھی ملتی ہے. میں نے اپنے ماں باپ کی قدر دی تھی, آج اس کا بدلہ دیکھ لے, جو تو نے کیا تھا آج اس کا بدلہ دیکھ لے. تو میرے بھائیوں, جو وہ تجربے سے بتا رہے ہوتے ہیں اور اولاد ان کو بوڑھا بوڑھا کہہ کر, اولاد ان کے بڑھاپے کا مذاق اڑا کر ہٹ جاتی ہے, یہ یاد رکھنا وہ اپنا تجربہ دے رہا ہوتا ہے جو سونے سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے.